وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب، میرے بہت ہی پیارے اور عزیز بھائی مشتاق منہاس صاحب، طارق فاروق صاحب، چودھری عزیز صاحب، چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون جناب راجہ ظفر الحق صاحب، سیکریٹری جنرل جناب احسن اقبال صاحب، مسلم لیگ نون یوتھ ونگ، ایم ایس ایف اور مسلم لیگ نون سوشل میڈیا ونگ، اور کشمیر کے میرے شیروں شیرنیوں، آپ کو کشمیر کی بیٹی مریم نواز کا طرف سے السلام علیکم۔ مجھے اندازہ ہے کہ اتنا زیادہ جذبہ ہے، اور جب میرے بھائی مشتاق منہاس نے آپ کو ڈانٹا تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے کہا کہ میرے شیروں کو میں کسی کو ڈانٹنے نہیں دوں گی، اس لیے ایک یہ جو ترانے میں نے بات تو ابھی کچھ اور کرنی تھی وہ میں کرتی ہوں، لیکن میں بہت عاجزی سے یہ بات کہتی ہوں، اور مجھے اس بات پہ فخر بھی ہے کہ میں بہت دلیر انسان کی بیٹی ہوں جس کا نام ہے محمد نواز شریف۔ اور نہ صرف میں دلیر آدمی کی بیٹی ہوں، آپ بھی ایک دلیر آدمی کے چاہنے والے ہو، ماننے والے ہو، اور آپ کشمیریوں، آپ بھی، میں معترف ہوں راجہ فاروق حیدر صاحب کی دلیری کی۔ کیا دلیر آدمی ہے راجہ فاروق حیدر! میں نواز شریف سے بھی دلیری سیکھتی ہوں، اور میں راجہ فاروق حیدر سے بھی دلیری سیکھتی ہوں۔ جہاں جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، وہاں پر بھی حکومت تھی نا، اور اب یہاں آزاد کشمیر میں بھی حکومت ہے۔ دونوں جو گلگت بلتستان کے تھے انہوں نے بھی، راجہ فاروق حیدر صاحب نے بھی سلیکٹڈ کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا ہے، اور نہ نواز شریف کے نظریے سے پیچھے ہٹے، نہ اس کی تصویر اتاری کشمیر سے۔ زندہ باد! آج میں آزاد کشمیر کے اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے محمد نواز شریف کا محبت بھرا سلام لے کر آئی ہوں، اور انشاءاللہ، ویسے یہ تو بتاؤ،
کہا میاں جدو آئے گا تے لگ پتا جائے گا، یہ بھی بتا دو کس کو پتا چل جائے گا میاں جب آئے گا؟ اور میں مقبوضہ کشمیر کے اپنے بہن بھائی بزرگوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بھی محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ اور مقبوضہ کشمیر کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ کوشر بایا تے بینا چومے اون پیغام تے نواز شریف ان پیغام اس سے تویسی، اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز شریف اور محمد نواز شریف آپ کے ساتھ ہیں۔ اور میں مقبوضہ کشمیر والوں کو یہ میسج آج دینا چاہتی ہوں کہ جب آپ پر ظلم ہوتا ہے تو نواز شریف اور مریم نواز کا دل لہو لہان ہوتا ہے۔ جب آپ کے بیٹوں کی شہادت ہوتی ہے تو زخم ہماری روح پر لگتے ہیں۔ اور جب عمران کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے مودی کی جھولی میں کشمیر جا کر گرتا ہے، اور جب پاکستان اس نالائق اعظم کی وجہ سے کشمیر کا مقدمہ ہار جاتا ہے تو زخم پورے پاکستان کے دلوں پر لگتا ہے۔ دیکھو یہ نعرے سے مجھے یاد آیا کہ نواز شریف کو کہتا تھا مودی کا یار، لیکن مودی کی جھولی میں کشمیر کا مقدمہ کون ہار کے آیا؟ کون ہار کے آیا؟ دیکھو بات سنو کشمیری بھائیوں، بات یہ ہے کہ جب ایک کمزور وزیر اعظم آتا ہے پاکستان کے اندر، جو عوام کی طاقت سے نہیں آتا، جو آپ کے ووٹ سے نہیں آتا، اور جب ایک کمزور حکومت ہوتی ہے تو بھارت جیسا دشمن پاکستان پہ وار کرتا ہے، اور اس نے پاکستان کی شہرت پر وار کیا اور کامیاب ہوا۔ اور جب پاکستان میں آپ کے ووٹوں سے آنے والا عوامی وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت ہوتی ہے تو مودی جیسا خود چل کر پاکستان آتا ہے۔ یہ ہے فرق عوامی وزیر اعظم کا اور جعلی وزیر اعظم کا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دینا بہت ضروری ہے۔ جب ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو پاکستان کی شہرت پر وار ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہو مجھے کشمیر، میں ہوں کشمیر کی بیٹی، میری رگوں کے اندر نواز شریف اور کشمیر کا خون ہے، اس لیے مجھے کشمیر سے خاص محبت ہے۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، مجھے کشمیر سے اس دن اور بھی زیادہ محبت ہو گئی تھی جس دن میں کشمیر آئی تھی محمد نواز شریف کے ساتھ ہمارا جلسہ تھا، تو اس دن مظفر آباد میں بالکل، تو اس دن میں نے کیونکہ ذرا ٹائم لیٹ ہو گیا تھا اور میں نے میری اسپیچ جو ہے میں نے خود کہا کہ میں نہیں کرتی، لیکن وہاں پر موجود کشمیریوں نے اتنی زور سے میرا نام لیا کہ میاں صاحب نے کہا کہ مریم آؤ اور اسپیچ کرو۔ اس دن کے بعد سے میرا خون کا رشتہ تو ہے آپ سے، میرا دل کا رشتہ بھی بن گیا آپ سے۔ اور پھر وہ افسوسناک جو واقعہ ہوا تھا جب کشمیر کا مقدمہ یہ نالائق عمران خان ہار آیا تھا، تو آپ کو یاد ہے کہ میں نے کشمیر آنا تھا آپ کے پاس پچھلے سال، یاد ہے نا آپ کو؟ جہاں راجہ فاروق حیدر صاحب نے پھر میری کرسی پر میری تصویر رکھی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ 2 دن بعد میں نے آپ کے پاس آنا تھا
اور میں میاں صاحب کو ملنے کوٹ لکھپت جیل گئی تھی تو یہ عمران خان اس وقت اتنا ڈر گیا تھا کہ مریم کشمیر جا رہی ہے، کشمیریوں کے پاس جا رہی ہے اور وہاں پر میری نالائکی اور نااہلی کو ایکسپوز کرے گی، تو اس نے 2 دن پہلے میرے باپ کے سامنے سے مجھے گرفتار کر لیا۔ تو وہ مقدمہ، وہ انویسٹیگیشن جس پر مجھے گرفتار کیا گیا تھا، کیا کشمیریوں آپ جانتے ہو کہ وہ ریفرنس آج تک مجھ پر نہیں بنا؟ تو اب مجھے سمجھ آئی کہ مجھے گرفتار اس لیے کیا گیا تھا کہ میں کشمیر جا کر اس کی نالائکی اور اس کی نااہلی پوری دنیا کو دکھاؤں گی۔ سلیکٹڈ تو ہے، اب ریجیکٹڈ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو کشمیر کے میرے بھائیوں اور بہنوں، مسلم لیگ نون اچھا بندہ تابع دار کشمیر بھی پہنچ گیا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تابع دار اور یہ بندہ ایماندار کشمیر بھی پہنچ گیا۔ واہ، بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہو کشمیریوں، شاباش۔ ہم سب کو فخر ہے، ہم سب کو فخر ہے کہ ہمارا تعلق ایک ایسی جماعت سے ہے، جماعت ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ ہمارا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، جو نہ صرف پاکستان کی خالق جماعت ہے بلکہ اس جماعت نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے ہاتھوں پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا، اور نہ صرف ایٹمی طاقت بنایا بلکہ ہم سب کو فخر ہے کہ اس جماعت نے پورے پاکستان کے اور آزاد کشمیر میں کونے کونے کو ترقی سے سجایا اور سنوارا۔ اور اسی لیے آج نواز شریف کی آواز تو بند ہے، دھونس سے بند ہے، دھاندلی سے بند ہے، خوف کی وجہ سے بند ہے، لیکن نواز شریف کی جد و جہد نے، نواز شریف کے نظریے نے اور آپ کی سپورٹ نے پاکستان کے کونے کونے کو وہ شعور دے دیا ہے کہ نواز شریف کی آواز بند ہے، لیکن آج ہمارے مخالف بھی نواز شریف کی زبان بول رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ صرف نظریہ نہیں ہے نواز شریف، کیونکہ صرف نظریہ عوام کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ نواز شریف کی آواز آج پاکستان میں اس لیے گونج رہی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہو نا کہ نواز شریف کی ضرورت ہے پاکستان کو، تو پاکستان کو نواز شریف کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس نظریے کے پیچھے نواز شریف کی اتنی بڑی خدمت کی داستان ہے۔ چاہے وہ ایٹمی دھماکے ہوں، چاہے وہ موٹر ویز ہوں، چاہے وہ بجلی کے کارخانے ہوں، چاہے وہ معیشت کو زمین کے نیچے سے نکال کر 6% پہ لے کر جانا ہو، چاہے وہ عوام کو ریلیف دینا ہو، ہر اینٹ پہ، ہر کونے پہ پاکستان کے اور ہر چپے پہ پاکستان کے نواز شریف کی خدمت کا نشان لکھا ہے۔ اور کشمیر کے میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بہنیں وہ بیٹھی ہیں میری، یہی وجہ ہے کہ نواز شریف پر انہوں نے کیا کیا الزام نہیں لگائے۔ نواز شریف پر انہوں نے ریاستی دہشت گردی کا کیا کیا حربہ نہیں آزمایا۔ ایک ایسے انسان کو جس نے پاکستان کی پائی پائی کو اپنی امانت سمجھا، اس پر اس نے کرپشن کا الزام لگایا، اس پر اس نے غداری کا الزام لگایا، اس پر اس نے مذہبی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے نواز شریف کو پر اس نے مذہبی فتوے لگوائے۔ لیکن پاکستان میں آج کسی نے ان الزامات کو نہیں مانا، اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اور آج قدرت کا انتقام دیکھو، نواز شریف نے کہا تھا نا کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں، کہا تھا نا۔ نواز شریف نے
میرے بھائیوں، نواز شریف نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا اور اللہ تعالیٰ نے آج ان کو وہ دن دکھایا کہ جو نواز شریف پر یہ الزام لگاتے تھے، آج نواز شریف پر تو ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوا، لیکن ان پر نہ صرف وہ ایک ایک الزام ثابت ہو رہا ہے بلکہ یہ ہر اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں، ہر جرم ان پر ثابت ہو گیا جس کا کبھی انہوں نے نواز شریف پر الزام لگایا تھا۔ جو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرتا ہے۔ اور آج جو الزام اس نے نواز شریف پر لگائے تھے، نواز شریف کو اللہ تعالیٰ سچا ثابت کر رہا ہے، اور ایک ایک بات پر یہ سلیکٹڈ عمران خان اور اس کے سلیکٹرز ناموشی، ناکامی اور شرمندگی کا سامنا کر رہے ہیں۔ نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے؟ نواز شریف کا بیانیہ یہی ہے نا کہ پاکستان کو کہ عوام جو ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے آئین کی طرف سے کہ حکومتوں کو لائیں بھی وہ اور لے جائیں بھی وہ، واپس بھی وہ لے کر جائیں، جس کو چاہیں وہ لائیں، جس کو چاہیں وہ ہٹائیں۔ اور انہوں نے کہا کہ حکومت کرنا عوامی نمائندوں کا کام ہے۔ تو ایک ایک بات اس کی سچ ثابت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں، یہاں پر اسٹیٹ ابو اسٹیٹ ہے۔ ایک سیکنڈ بات سنیں، ایک منٹ۔ انہوں نے کہا نا کہ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ ہے، تو کراچی میں جب میرے کمرے پر حملہ ہوا اور آئی جی کو اغوا کر لیا اور پوری پولیس فورس چھٹی پر چلی گئی، تو کیا ثابت ہوا اس سے؟ یہ جو عمران خان ہے یہ گھر میں بیٹھا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا وہاں کیا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا وہاں کیا ہوا ہے۔ اس کی حکومت میں اس کو صرف ایک ڈمی بنا کے کرسی پہ بٹھایا، یہ نہیں جانتا تھا کہ کراچی میں کیا ہوا ہے، انہوں نے اس سے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ تو نواز شریف کی اسٹیٹ ابو اسٹیٹ کی بات تو نواز شریف کے مخالفوں نے خود ہی ثابت کر دی کہ نواز شریف سچ کہہ رہا ہے۔ پھر جب نواز شریف یہ کہتا ہے کہ عوامی وزیر اعظم جب پاپولر ہو جاتا ہے، جب مقبول ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے پورا پاکستان اور کشمیر کھڑا ہوتا ہے، اور وہ خدمت کرتا ہے اور اگلا الیکشن بھی جیت رہا ہوتا ہے، تو ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ پھر پیناما کی رٹ لگاتے ہیں، اور اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ شرم کرو، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اقامہ جیسی مضحکہ خیز الزام پہ تم گھر بھیجتے ہو، شرم کرو۔ تو جب نواز شریف نے کہا کہ ان سے مقبول اور خدمت کرنے والا وزیر اعظم برداشت نہیں ہوتا، تو جب اس کو اقامہ پر جعلی جے آئی ٹی بنا کر، سلیکٹڈ جے آئی ٹی بنا کر گھر بھیجا، تو کیا نواز شریف کا یہ الزام ثابت نہیں کیا قدرت نے؟ کیا یا نہیں کیا؟ اس کے بعد نواز شریف کا جھوٹا مقدمہ جب نیب کی عدالت میں چلتا ہے، تو وہاں پر نیب کے جو جج ہیں وہ ایک اللہ کو پیارا ہو گیا، ارشد ملک، میں کیا کہوں اس کو، وہ گھر آ کر نواز شریف سے معافی مانگ کر جاتا ہے اور کہتا ہے میاں صاحب اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، اس نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں جھوٹی سزا دی تھی اور مجھے آج راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اس نے کہا وہ سٹنگ جج تھا، سٹنگ جج، وہ اتنا بڑا رسک لے کر آیا، اس کو شاید کسی نے دل میں یہ ڈال دیا تھا کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کی موت انتظار کر رہی ہے، لیکن وہ میاں نواز شریف سے معافی مانگ کر گیا اور کہہ کر گیا کہ نواز شریف، میں نے تمہاری اور تمہاری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی، مجھے معاف کر دینا۔ تو جب ارشد ملک کی ویڈیو عوام کے سامنے آتی ہے، تو جب نواز شریف کہتا ہے کہ یہاں پر انصاف نہیں ہو رہا اور عدالتوں کو انہوں نے زیر اثر رکھا ہوئے اور دباؤ میں رکھا ہوئے، تو کیا قدرت نے نواز شریف کے اس الزام کو سچا ثابت نہیں کیا؟ اور جب نواز شریف نے کہا تھا کہ عمران خان تمہارا کام ہے کرکٹ کھیلنا، جاؤ اور کرکٹ کھیلو،
کیا قدرت نے آج عمران خان کی زبان سے یہ اعتراف کر کے نواز شریف کو سچا ثابت کیا یا نہیں کیا؟ نواز شریف نے کہا تھا کہ تمہارا مقابلہ نواز شریف سے نہیں ہے، میرا مقابلہ بھی تم سے نہیں ہے، میرا مقابلہ تمہارے بڑوں سے ہے۔ تو کیا آج قدرت نے نواز شریف کی بات کو سچا ثابت کیا یا نہیں کیا؟ اور جب نواز شریف نے کہا تھا کہ بچے حکومتیں چلانا تمہارا کام نہیں ہے، تمہیں نہیں آتا، تم سے نہیں ہوگا، اتنا تردد اور تشدد مت کرو، اتنا اپنے چھوٹے سے دماغ پہ زور نہ ڈالو، جاؤ جا کے کرکٹ کھیلو۔ تو آج جب 2.5-3 سال بعد عوام کے سامنے کمال ڈٹائی سے کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ تیاری کے بغیر مجھے لایا گیا اور مجھے کوئی کام کرنا نہیں آتا، مجھے فگرز کی سمجھ نہیں آتی، مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ گردشی قرضہ کس کو کہتے ہیں، مجھے غلط فگرز بتائی گئیں، اور جب تمہیں یہی پتا نہیں ہے کہ غلط فگرز بتائی جا رہی ہیں تو تم 22 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کیوں کھیل رہے ہو؟ اور خود اپنے منہ سے اعتراف کر رہے کہ میں نالائق ہوں، نااہل ہوں، میرے لانے والوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو کیا نواز شریف کی 4 سال پہلے کہی ہوئی بات کو اللہ تعالیٰ نے سچ ثابت کیا یا نہیں کیا؟ مان گیا؟ اور پھر جب نواز شریف نے کہا کہ میرے ساتھ فاؤل پلے کیا گیا، فاؤل پلے جانتے ہو نا، کہ میرے ساتھ بہت بڑی چیٹنگ کی گئی ہے، مجھے جو سزا دی گئی ہے، میری بیٹی کو جس طرح سزا دی گئی ہے، تو جب یہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اعتراف کیا کہ جب میں مریم نواز شریف اور نواز شریف کے مقدمے میں بیٹھنے لگا تھا، جو میری بیل کا اور میاں صاحب کی بیل کا مقدمہ جب ہم اڈیالہ جیل میں تھے، تو ایک سرکاری افسر نے یونیفارم کے اندر آ کر اس کو کہا کہ تم بینچ پہ مت بیٹھنا، اور اگر بینچ پہ بیٹھو گے تو نواز شریف اور مریم نواز کو بیل نہ دینا، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت برباد ہو جائے گی۔ ذرا بتاؤ، یاد ہے نا انہوں نے کس کا نام لیا تھا؟ ایک سیکنڈ، آپ نے کہا یا اللہ یا رسول نواز شریف بے قصور، تو آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو بے قصور ثابت کر دیا۔ اور آپ کو یاد ہے نا فیض آباد میں نواز شریف کی اور مسلم لیگ نون کی حکومت میں یہاں فیض آباد میں دھرنا ہوا تھا، یاد ہے نا؟ تو جب اس دھرنا کیس کے فیصلے میں ماسٹر مائنڈ بے نقاب ہوئے، تو کیا نواز شریف کے بیانیہ پر مہر نہیں لگی کہ منتخب حکومت کے خلاف سازشیں کون کرتا ہے؟ لگی یا نہیں لگی؟ تو نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے سچا ثابت کیا یا نہیں ثابت کیا؟ اور پھر اسی جج کو جس نے اس دھرنا فیض آباد دھرنا کیس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا اور اس دھرنے کے کرداروں کو بے نقاب کیا، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو دکھایا کہ انہوں نے سارے ججز میں سے صرف اس جج کو اٹھایا اور اس کے خلاف ایک جھوٹا ریفرنس دائر کیا، قاضی فائز عیسیٰ۔ اور نہ صرف اس نے کہا ٹھہر جاؤ، تمہاری اتنی ہمت کے انصاف پر مبنی فیصلہ دو، ہم نہ صرف تمہیں رول دیں گے بلکہ تمہارے بیوی بچوں کو بھی عدالتوں کے چکر لگوائیں گے۔ لیکن سلام ہے قاضی فائز عیسیٰ پر اور اس کی بیوی سرینا عیسیٰ پر کہ انہوں نے ظلم کے آگے اور ناانصافی کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے میں کہتی ہوں، کل ہماری میٹنگ تھی، احسن اقبال صاحب یہاں بیٹھے ہیں، کل ہماری میٹنگ تھی احسن اقبال صاحب کے گھر میں، پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک غیر رسمی سا اجلاس تھا، ہم ان کے گھر میں موجود تھے اور خواجہ آصف صاحب مجھے کہہ کر نکلے کہ بیٹا
میری ریکارڈنگ ہے کسی ٹاک شو کی، تو میں اجازت چاہتا ہوں. ہم سب نے ان کو خداحافظ کیا. 5 منٹ بعد خبر آ گئی کہ نیب نے گلی کے موڑ سے ان کو گرفتار کر لیا. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلم لیگ نون کے شیر ان چھوٹی حرکتوں سے ڈر جائیں گے تو سن لو، بلکہ کان کھول کے سن لو عمران خان اور جو بھی اس میں شامل ہے. تمہارا ہر ظلم پہلے سے بڑھ کر مجھے تقویت دیتا ہے الحمدللہ. جتنا تم خوف کی بھی، پہلے دفعہ جب میں جیل گئی تھی مجھے تب بھی اللہ کے فضل و کرم سے خوف نہیں تھا. میں اپنی مرتی ہوئی ماں کو چھوڑ کے آئی تھی، اس لیے کہ ایک تو میں اپنے باپ کو اکیلا نہ چھوڑوں. میرا باپ اس وقت 70 سال کا ہے اور بیمار تھا. مجھے تھا کہ میں جیل میں دور صحیح، لیکن مجھے یہ تسلی ہوگی کہ میرا باپ میرے ساتھ ہے. اور پھر مجھے یہ تھا کہ میرے پہ جھوٹا الزام لگائے. آج اگر میں نہیں گئی تو شاید ساری عمر لوگ سوچیں گے کہ اس الزام میں کوئی سچائی تھی. میں جاؤں گی، جبر ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے، میں انشاءاللہ ڈٹ کے اس کا مقابلہ کروں گی. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی اور الحمدللہ میں نے ڈٹ کے ان کا مقابلہ کیا. میں نے نواز شریف نے اور مریم نواز شریف نے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام لیڈران نے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام ورکروں نے ظلم کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا. صبح جب خواجہ آصف صاحب کو پیش کیا گیا عدالت میں، تو میں نے جو ان کو ملنے گئے تھے احسن اقبال صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ، میں نے ان سے پوچھا کہ خواجہ صاحب کیسے تھے، کیسا مرال تھا ان کا؟ تو مریم نے کہا کہ میں نے کبھی اتنا اچھا مرال ان کا نہیں دیکھا. تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نواز شریف کو ڈرا لو گے، مریم نواز شریف کو ڈرا لو گے، پاکستان مسلم لیگ نون کے شیروں کو ڈرا لو گے، تو تمہاری خیام خیالی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے شیر پہلے سے بھی زیادہ بہادری کے ساتھ اور ڈٹ کے تمہارے ظلم کا مقابلہ کریں گے. اور انشاءاللہ اس ظالم اور منتقم مزاج عمران خان کو جانا ہی پڑے گا انشاءاللہ تعالی. اور پھر تم کہتے ہو اور پھر تمہاری اتنی ہمت کہ تم کہتے ہو کہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن اور پی ڈی ایم فوج پر تنقید کر رہی ہے. تمہیں حیا نہیں آتی یہ بات کرتے وقت؟ میں یہ بات بتا دوں کہ جب مسلم لیگ نون کی اور نواز شریف کی حکومت آئی، پوری پاکستانی قوم کوئی بھی ایشو ہوتا چاہے وہ ضرب عضب ہو یا رد الفساد ہو یا پاکستان کی جو افواج پاکستان ہیں ان کے بجٹ میں اضافہ کرنا ہو یا جے ایف تھنڈر 17 بنانا ہو یا موٹر وے پر جنگی جہاز اتارنے ہوں یا فوج کی تنخواہیں بڑھانی ہو، نواز شریف ایٹم بم بنانا ہو اور چلانا ہو، نواز شریف کی قیادت میں پوری پاکستان کی قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آئی. یہ ہوتی ہے فوج کی عزت. یہ نہیں ہوتی فوج کی عزت کہ تم معیشت کو زیر زمین لے جاؤ، تم پاکستان کی لٹیا ڈبو دو، تم معیشت کو برباد کر دو، تم روٹی 30 روپے کی کر دو، تم ٹائم پہ LNG مت منگواؤ اور لوگوں کو سستی گیس نہ ملے، لوگوں کے چولہوں کی آگ بجھ جائے، تمہاری نالائکی کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار ختم ہو جائیں، ان کے روزگار ختم ہو جائیں، مہنگائی اتنی بڑھ جائے. اس دن میں سندھ میں نوڈیرو میں جب جلسے میں تھی، بے نظیر بھٹو شہید کی برسی تھی، تو وہاں پر آپ یقین کریں میرا دل کٹ گیا جب میں عوام سے بات کر رہی تھی تو نیچے سے جو عوام کھڑی تھی اس کی آواز آئی کہ بی بی مہنگائی نے مار دیا ہے ہمیں. اور انہوں نے کہا کہ دوائیاں نہیں لے سکتے، روٹی نہیں لے سکتے، سبزی نہیں لے سکتے.
کھانا پکانے والا تیل نہیں لے سکتے، گیس نہیں لے سکتے، آٹا نہیں لے سکتے، چینی نہیں لے سکتے۔ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اس دن مجھے ان عوام کا درد یہاں پر خنجر کی طرح لگا، اور میں نے اپنے دل سے یہ وعدہ کیا کہ مجھے چاہے اپنی جان بھی دینی پڑے، میں اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مقدمہ لڑنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اور کل ایک اور بات بتاؤں، آپ کو پتہ ہے جب کل میں احسن اقبال صاحب کے گھر سے نکلی، دیکھو سننے والی بات ہے، سنیں، جب میں احسن اقبال صاحب کے گھر سے نکلی تو میرے پیچھے آئی بی کی اور ایجنسیز کی 4-5 گاڑیاں لگ گئیں، تو ان کو لگا کہ یہ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ تو میری سیکیورٹی نے مجھے کہا کہ مریم بی بی گاڑیاں آس پاس منڈلا رہی ہیں، تو شاید یہ آپ کو گرفتار نہ کرنے آئیں تو راستہ بدلے۔ میں نے کہا راستہ بھی یہی ہوگا، گاڑی بھی یہی ہوگی، کرنا ہے تو کرو گرفتار۔ عوام کو یہ پتہ چلے، مریم نواز کو کرو گرفتار، خواجہ آصف کو کرو گرفتار، عوام کو یہ پتہ چلے کہ یہ ڈرپوک اعظم کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ عوام کو پتہ چلے کہ جب مریم نواز بولتی ہے تو یہ حکومتی ایوان لرز جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز جب بولتی ہے، مریم نواز کی آواز میں پاکستان کی عوام بولتی ہے۔ اور پھر ایک منٹ، اور ایک اور بڑی دھیان سے سننے والی بات ہے، کہتا ہے کہ اپنے ترجمانوں کا اجلاس، ہم اس کو کہتے ہیں عوام، یہ کہتا ہے نہیں فوج، ہم اس کو کہتے ہیں مہنگائی، یہ کہتا ہے ایک پیج۔ تو میں ایک بات بتاؤں، یہ مہنگائی پہ اپنے ترجمانوں کا اجلاس نہیں بلاتا، یہ LNG کی جو انہوں نے بربادی کی ہے اس پر ترجمانوں کا اجلاس نہیں بلاتا، یہ اجلاس بلاتا ہے تو یہ کہنے کہ جتنا ڈٹ کے جھوٹ بول سکتے ہو بولو۔ لیکن تم آج ترجمانوں کی فوج، ظفر موج، مریم نواز ایک سپیچ کرتی ہے تو 48 گھنٹے ان کی دوڑیں لگی رہتی ہیں۔ تو میری بات سنو کہ تم ٹی وی پر یہ کہو گے ٹی وی پر کہ بہت اچھے حالات ہیں، تو کیا عوام بے وقوف ہے؟ جس عوام کے گھر میں نہ روٹی ہے، نہ گیس ہے، نہ نوکری ہے، نہ کاروبار ہے، تم ٹی وی پر جب بولو گے وہ کہیں گے کتنے ڈٹائی سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مریم نواز بولے نہ بولے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کہہ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ تو کہتے ہیں کس ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جتنا یہ ٹی وی پر آئیں گے اور جھوٹ بولیں گے ہمارا اتنا فائدہ ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو خود ایکسپوز کریں گے۔ اور یہ کہتا ہے کہ فوج کے خلاف کسی کو بولنے نہیں دوں گا، مقدمات بناؤں گا۔ ہاں، فوج کے خلاف کوئی نہیں بولتا، دھیان سے ادھر بات سنو، فوج کے خلاف ہم نہیں بولتے، فوج ہمارا ادارہ ہے۔ فوج کے خلاف اگر بولنے پر مقدمہ بنانا ہے تو عمران خان کی 10-12 سال پہلے کی جو ویڈیوز ہیں وہ ساری ہم عدالت لے کر جائیں گے۔ کوئی JUIF کے مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ٹی وی پر کیا بات کی، سنا ان کے اوپر غداری کا یا فوج کے خلاف بولنے کا مقدمہ بن رہا ہے۔ اگر ان کے خلاف مقدمہ بنے گا تو 22 کروڑ عوام یہ مطالبہ کریں گے کہ عمران خان جس کی ویڈیوز سے پاکستان کا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ان ویڈیوز کی بنیاد پر عمران خان پر بھی فوج کے خلاف بولنے کا مقدمہ بنایا جائے۔ تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم فوج کے خلاف بات کرتے ہیں؟ ایک منٹ، تم کس منہ سے کہتے ہو کہ نواز شریف فوج کے خلاف بات کرتا ہے؟ نواز شریف تو وہ وزیر اعظم ہے جب اس کا دور حکومت تھا تو ملک خوشحال تھا، ملک کے پاس پیسہ تھا، 2 جنگیں لڑی ہیں اس دہشت گردی کے خلاف جس کا تحفہ یہ ڈکٹیٹر مشرف پاکستان کو دے کر گیا تھا۔
ضرب عضب لڑی اور رد الفساد لڑی. جب نواز شریف ضرب عضب لڑ رہا تھا افواج پاکستان کے ساتھ، رد الفساد لڑ رہا تھا، تو اربوں روپے کی تجوریوں کے اس نے منہ کھول دیے تھے. اس نے کہا تھا یہ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، پیسوں کی فکر نہ کرنا، کیونکہ وہ ملک میں پیسے جنریٹ کر رہا تھا، اکانومی چل رہی تھی. اور جو سیاچن پہ اور سرحدوں پہ کھڑا فوجی تھا، اس کو بھی تسلی تھی کہ اگر آج میں اپنے پاکستان اور اپنے وطن کے دفاع کے لیے سرحد پر کھڑا ہوں اور قربانیاں دے رہا ہوں، تو میرے گھر میں میرا جو بچے ہیں ان کی فیسوں کے لیے پیسے ہیں. اس کو پتا تھا کہ اگر آج میں مہینوں وہاں پر کھڑا ہوں تو میرے گھر کا چولہا جو ہے وہ جل رہا ہے. آج تم فوج کرتے ہو، سارے فوجی جو سیاچن پہ سپاہی کھڑے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کو ایک ہی فکر، انہوں نے دفاع کیا کرنا ہے، ان کو ایک ہی فکر کھائی جا رہی ہوگی کہ ہمارے گھر کے چولہا نہیں جل رہا، میرے گھر میں بچوں کے فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرے والدین بیمار ہیں لیکن ان کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. بھائی مجھے یہ پتا چلا، انہوں نے مجھے لکھ کے دیا ہے کہ ان کا کوئی رزلٹ کا ایشو ہے، کیا ہے، میں پتا کروں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی بات میں اٹھاؤں گی، لیکن مجھے پتا کرنا ہے کہ ایشو کیا ہے. تو سارے دیکھو، پاکستانی فوج کے اندر بھی بہت ایماندار اور وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. وہاں پر سارے پاپا جونز نہیں ہیں. پاپا جونز کو جانتے ہو نا؟ وہاں سب کے پاس حرام کا اربوں خربوں کی کمائی نہیں ہے. وہاں پر بہت بڑی تعداد ہے ایسے ہمارے فوجی بھائیوں کی جن کا گزارا صرف اور صرف اپنی تنخواہوں پہ ہوتا ہے. اور یہ ایسی ظالم اور نالائق اور نااہل حکومت آئی ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستانی فوجیوں کی تنخواہیں نہیں بڑھی. اچھا آخر میں میں کشمیری بھائیوں کو، اپنے آزاد کشمیر کے بھائیوں کو اور آزاد کشمیر کی مسلم لیگ نون کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے نواز شریف کے نظریے کا، اپنی جماعت کا جھنڈا اور پرچم سرنگون نہیں ہونے دیا. میں یہ بھی جانتی ہوں کہ 5 سال حکومت میں رہنے کے بعد 5 سال حکومت میں رہنے کے بعد عوام اور ورکر ناراض ہو جاتا ہے. تو میری پاکستان مسلم لیگ نون کشمیر سے یہ گزارش ہوگی کہ ورکرز کی اور کارکنوں کے سارے جو پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، ان کو حل کیا جائے. کارکن کو عزت دی جائے، کارکن کو احترام دیا جائے. اور انشاءاللہ اب الیکشن آ رہے ہیں نا آزاد کشمیر کا. ووٹ ایک سیکنڈ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگائے ہے نا، 1 منٹ. اب ووٹ کو عزت اور ووٹ پہ پہرا دینے کی باری آزاد کشمیر کی ہے. اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی آزاد کشمیر کی مسلم لیگ نون کی کیمپین آپ کی بہن اور بیٹی مریم نواز لیڈ کرے گی. اور جس طرح گلگت بلتستان نے مسلم لیگ نون کے سارے نوٹوں کو ہرا دیا اور رد کر دیا، انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں مسلم لیگ نون نوٹوں کا محاصرہ اور محاسبہ کرے گی. کشمیر زندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد، مقبوضہ کشمیر زندہ باد. میرے ساتھ مل کر نعرہ لگاؤ، نواز شریف، راجہ فاروق حیدر، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ. یہ میڈم، یہ کتاب ہے، یہ بک ہے جی، جو کون ہے یار، یہ لے میڈم، یہ شکریہ.
اور ایک منٹ یہ اسلام آباد سے عادل گیلانی صاحب اس جعلی حکومت کو ایک پیج پہ ہونے کے باوجود شکست دے کر جیتے، ان کو مبارکباد دو۔ تو اسلام آباد میں شیر آ گیا، اب پورے پاکستان اور آزاد کشمیر میں بھی شیر آئے گا انشاءاللہ۔ زندہ باد، شاباش شاباش۔